بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سپٹمبر سن 1948 کی بات ہے، جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ گڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب محبت خان لاکھ مسلمان صحیح، مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ گڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب محبت خان بمشکل تمام اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کردار کراچی میں قیام کیا۔ نواب صاحب نے اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے، اور وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھود دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو اس کا نصف حصہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ ان دنوں پاکستان شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مگر اسے پاکستان لائے کیسے؟ اب کردار شروع ہوتا ہے کٹے سکے کا۔ وہ تھا اس دور کا مشہور اسمگلر حاجی عبداللہ بٹی، جو سمندر پار بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھا۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کے ماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بٹی اس وقت 80 سال کے تھے اور اپنا پیشہ طے کر کے یاد الہی میں مصروف تھے۔ نواب محبت خان نے لیاقت علی خان سے کہا کہ وہ عبداللہ بٹی کو اس بات پر راضی کر لے کہ سونا جوناگڑھ کے خزانے سے نکال لائے۔ عبداللہ بٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پر حامی بھر لی اور اپنے بیٹوں قاسم بٹی اور عبد الرحمن بٹی کو ساتھ لے کر سمندر کے راستے تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گئے۔ سمندر کے راستے پہ فاصلہ 300 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتی ہوئی جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ شاہی ماہی ساحل سمندر سے زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے محل پر تعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا۔ جب عبداللہ بٹی نے خان لیاقت علی خان کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محمد خان کے حوالے کیا تو نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کے حوالے کیا اور اپنے حصے میں آنے والے 24 من میں سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور ہزاروں قطار روتے ہوئے سائیں بابا سندھی کا ادب کے ساتھ مخاطب کرنا، میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی، مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا، اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے اور کہا کہ میں نے ساری عمر میں اسمگلنگ سے 3 من سونا جمع کیا ہے، یہ میں وزیر اعظم کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس مقدس دیش کی نظر کرتا ہوں۔ اب آنسو بہانے والوں میں حاجی عبداللہ بٹی، نواب محبت خان اور وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہ کہانی پاکستانی حرم خوروں کے منہ پر تمانچہ ہے جو ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے گئے، یا آج بھی مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت ہوائی سفروں پر بیرونی ملک، مفت سیر و تفریح اور علاج معالجے کے نام پر اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ آئیے ان محب وطن لوگوں کو سلام پیش کریں اور رب العزت سے دعا کریں کہ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس ملک کے لٹوروں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔